بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ کل کا لیکچر تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ آج ہم سر سید احمد خان کی معاشرتی اور سماجی خدمات پر بات کریں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی اور سماجی بہتری کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ ان میں سے پہلا رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، 1858 میں نکالا، جس میں 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی ان کی جو وجوہات تھیں اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ دوسرے لائل محمدنس آف انڈیا کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں انگریزوں کو مسلمانوں کی جو خدمات انہوں نے انگریزوں کے لیے سر انجام دی تھی ان کا احساس دلوایا گیا۔ اس کتاب کے ذریعے سے انگریزوں کو مسلمانوں کے لیے اچھا رویہ رکھنے پر آمادہ کیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ملازمتیں۔ سر سید نے مسلمانوں کے لیے بڑی تعداد میں ملازمتوں کے بند دروازے کھلوائے اور مختلف شعبوں میں مسلمان نئے سرے سے شامل کیے گئے تھے۔ اب اس میں یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس میں کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی جو ملازمتیں تھیں ان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ اخبار میں جو اشتہار دیا جاتا تھا اس میں بھی واضح طور پر یہ ہدایات ہوتی تھی کہ مسلمان اس جو سیٹ ہے اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سر سید کی ایک اہم خدمت سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ملازمتوں کے بند دروازے دوبارہ سے کھلوائے۔ یتیم خانوں کا قیام، سر سید نے یتیم اور بے سہارا بچوں کی مدد کے لیے یتیم خانے قائم کیے تاکہ مسلمان بچے عیسائیوں کے محتاج ہو کر عیسائی نہ بن جائیں، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی سماجی خدمت تھی۔ عیسائی مسلم مفاہمت، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اختلافات کی خلیج کو کم کرنے کے لیے سر سید نے بہت کوششیں کی۔ اس سلسلے میں تبین الکلام، رسالہ احکام طعام اہل کتاب لکھا تاکہ دونوں قوموں کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا ہوں۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے۔ علامہ محمد اقبال نے سر سید کے سیاسی رویے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج سے نصف صدی قبل سر سید نے مسلمانوں کے لیے جو راہ عمل اختیار کی تھی بالکل صحیح تھی، اور آج تلخ تجربوں کے بعد ہمیں اس راہ عمل کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے۔ سر سید نے اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے سیاست سے اجتناب، سر سید نے جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے اور سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں اور اپنا تمام جو وقت ہے وہ تعلیم کے حصول کے لیے طرف مبذول کریں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان تعلیمی طور پر مضبوط ہوں تاکہ دشمن کی جو چالیں ہیں اور پالیسیاں ہیں ان کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہندو مسلم اتحاد۔ سر سید ہندو مسلم اختلاف کو ختم کر کے تعاون اور اتحاد قائم کرنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے دونوں قوموں کو قریب لانے کی کوششیں کی۔ اپنے جو تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کیے، وہاں پر ہندو اساتذہ کو بھی بھرتی کیا گیا، ساتھ ساتھ ہندو جو طلبہ تھے ان کو بھی اس میں داخلہ دیا گیا۔ اردو ہندی تنازع، 1867 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید کو بدل کر رکھ دیا۔ ہندوؤں نے ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ زبان کے تنازع نے سر سید کی سوچ اور عمل کو
بدل دیا۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کا حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیاسی حکمت عملی۔ سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کے جو افکار تھے ان کو آگے بڑھایا۔ 5th پوائنٹ ہے دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریے کی ٹرم جو ہے سب سے پہلے سر سید احمد خان نے استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب رکھتے ہیں اور ہر اعتبار سے ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہم ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم ہے اور ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ ہیں۔ 6 پوائنٹ ہے علیحدہ قومی حیثیت۔ مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید نے لوکل کونسلوں میں نشستوں کی تخصیص چاہی، سرکاری ملازمتوں کے لیے جو مقابلے کا کھلا امتحان ہوتا تھا اس کے خلاف مہم چلائی اور اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت کے نظام کو ناپسند کیا، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اگر یہی نظام حکومت قائم رہا، یہی سسٹم رہا تو مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں آ سکتے۔ انڈین نیشنل کانگریس۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 1885 میں جو ایک انگریز اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی تھی، مسلمانوں کو اس سیاسی جماعت سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے قائم کی گئی تھی۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے سر سید کی پالیسی کی افادیت۔ بعد میں ہونے والے جو واقعات تھے، سر سید کی جو پالیسی تھی، ان کی سوچ جو تھی، اس کو افادیت کو ثابت کیا۔ سر سید احمد خان کو پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق جو ہیں ان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کشت پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ مقابلے کے امتحان کی مخالفت۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے کانگریس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ ملازمتوں کے لیے امیدواروں کا چناؤ مقابلے کے امتحان کے ذریعے سے کیا جائے، لیکن یہاں پر سر سید نے اس کی مخالفت کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر اس قسم کے امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا تو اس میں صرف اور صرف ہندو ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے اس وقت کمزور تھے اور وہ اعلیٰ ملازمتوں کے حصول سے جو ہے وہ محروم رہ جائیں گے اور تمام ملازمتوں کے اوپر ہندوؤں کا قبضہ ہو جائے گا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کا قیام۔ سر سید نے 1888 میں یہ ایسوسی ایشن ہندوستان میں مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے اظہار اور ان کے قومی مسائل کے حل کے لیے قائم کی۔ عزیز طلبہ، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ یہاں پر کچھ جو ہے سر سید کے حوالے سے کچھ جو ہے مولانا محمد علی جوہر اور علامہ اقبال کا جو ہے انہوں نے سر سید کے حوالے سے جو بیان کیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس میں پہلا ہے مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر حکومت کی موجودگی میں مسلمانوں کو تعلیمی اور معاشرتی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ انہیں سیاسی پہلو میں بہترین رہنمائی فراہم کر کے سید صاحب نے بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی سر سید کے سیاسی رویے کا ذکر انہی الفاظ میں کیا ہے۔ نیچے ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے پہلے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے سر سید نے یہ فرمایا تھا کہ میں ان اشخاص سے رضامند نہیں ہوں کہ جن کا خیال ہے کہ ہماری ترقی کا دار و مدار سیاسی مسائل کی بحث پر ہے، برخلاف اس کے مجھے یقین ہے کہ تعلیم اور صرف تعلیم کی ترقی ہی ہماری پیش قدمی کا باعث جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔
تحریک علی گڑھ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے؟ انگریزوں اور مسلمانوں میں مصالحت ہوئی، مسلمانوں کی مغربی تعلیم سے رغبت میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو ملازمتوں میں حصہ ملنے لگا، ترقی اور خوشحالی آئی، دو قومی نظریے کو فروغ ملا، سیاسی قیادت جو ہے وہ میسر آئی۔ سر سید احمد خان نے جو تحریک شروع کی تحریک علی گڑھ کے نام سے، اس کے درج ذیل مقاصد تھے: نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 2، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ تیسرا تھا مسلمانان برصغیر کو سیاست سے جو ہے وہ باز رکھنا۔ اور ہم جب ان سب ان کی جو خدمات ہے ان کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ واضح طور پر یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ جو ہے وہ اپنے مقاصد کافی حد تک اس نے جو ہے وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کیے۔ اس میں ایک اور جو سر سید کے حوالے سے جو ہے بات ہم کرتے ہیں، ان کے مذہبی معاملات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سر سید جو ہیں عام مسلمان جو ہیں انہیں اسلام مخالف قرار دیتے تھے۔ ان کے قریبی ساتھی جن میں وقار الملک، محسن الملک، مولوی سمیع اللہ شامل تھے، ان کے جو مذہب کے حوالے سے خیالات تھے ان سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ اب سر سید کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی چند مثالیں جو ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ آپ نے بینک کے سود کو جائز قرار دیا، 5 کی بجائے 3 نمازوں کا جو ہے وہ تصور دیا، اور بائبل کو غیر تحریف شدہ کتاب قرار دے کر قرآن اور بائبل کو ایک ثابت جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ حالی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ بعض آیات قرآنی کے وہ ایسے معنی بیان کرتے تھے کہ جنہیں سن کر تعجب ہوتا تھا، کیونکہ ایسا عالی دماغ آدمی ان کمزور تعویلوں کو صحیح سمجھتا تھا۔ یہ ان کی مذہب کے حوالے سے مختصر سا جو ہے وہ میں نے بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ تحریک علی گڑھ کا جو موضوع ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا۔ اور بیٹا یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر سر سید کی جو تعلیمی خدمات ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو یہ سارے ٹاپک ہم کور کر چکے ہیں ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیار کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کریں، تاکہ جو ہے آپ کو اس کا بھرپور جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، جو ہماری یہ کلاسز ہیں ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ عزیز طلبہ طالبات، ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس شاہ باغ ڈھاکہ میں ہوا۔ اجلاس کے اختتام پر 30 دسمبر 1906 میں نواب وقار الملک کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا، اور مسلمانوں نے ایک الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت کو شدید محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہماری ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جس کے لیے مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ مسلم اکابرین کی شرکت: مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور نواب سلیم اللہ خان سمیت بہت سارے مسلم اکابرین جو تھے، رہنما جو تھے، وہ اجلاس میں موجود تھے۔ مسلم لیگ کا بنیادی ڈھانچہ
پہلا صدر سر آغا خان کو منتخب کیا گیا، اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا اور تمام صوبوں میں مختلف اس کی شاخیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور برطانیہ میں جو لندن برانچ جو تھی اس کا صدر سید امیر علی کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے یہ یاد رہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو یہ سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ مسلمان ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت کو جو ہے وہ محسوس کرنے لگے، تو اس لیے مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ ڈاکٹر کے عزیز نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی تشکیل کے پس منظر میں 4 عناصر پائے گئے۔ نمبر 1، سر سید کا 2 قومی نظریہ۔ نمبر 2، ہندو ذہنیت۔ نمبر 3، رام راج کا منصوبہ۔ اور نمبر 4، جداگانہ انتخابات کی خواہش۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے، ہندوؤں کی واحد نمائندہ جماعت کانگریس۔ 28 دسمبر 1885 کو بمبئی میں لارڈ اے او ہیوم کی سربراہی میں قائم ہونے والی آل انڈیا نیشنل کانگریس بطور سیاسی جماعت صرف ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی تھی۔ کانگریس پر مختلف انتہا پسند اور فرقہ پرست ہندو قابض ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت کا قیام وقت کی ایک اہم ضرورت تھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے فرقہ واریت۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں کی کئی ایک انتہا پسند تحریکیں وجود میں آئیں، جن میں آریہ سماج، برہمن سماج، بھکتی شدی اور سنگٹن جیسی تحریکوں کا آغاز کیا گیا۔ ان تحریکوں سے مسلمانوں کے وجود کو خطرہ تھا اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے مسلمانوں نے مسلم لیگ قائم کی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اردو ہندی تنازع۔ ہندو لیڈر دفتروں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور بعض انگریز گورنر بھی اس پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس کے مقام پر ہوا اور مسلمانوں نے جہاں پر اردو کے دفاع کے لیے تحریک چلائی۔ اردو زبان کا تحفظ مسلمانوں کے لیے ضروری تھا اور یہ کسی سیاسی تنظیم کے بغیر ممکن نہ تھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اسی ٹاپک کو آگے جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔